ایک دور تھا جو عورتوں کے لیے بہت ظالمانہ اور خطرناک تھا۔ اس دور میں عورتوں پر طرح طرح کے الزام تراشی کی جاتی تھی اور سب سے بڑا الزام ہوتا تھا کالے جادو کا۔ جس پر بھی الزام ہوتا تھا اس کی سزا صرف موت ہوتی تھی۔ پھر دکھایا جاتا ہے سال 1235 ویلار سٹی کا ایک منظر جس میں 3 عورتوں پر کالے جادو کا الزام تھا۔ چرچ والوں نے انہیں قصوروار ٹھہرا کر پھانسی کی سزا سنائی، لیکن ان تینوں کو پھانسی پر چڑھانے سے پہلے فادر کہتا ہے کہ جو عورت اپنا گناہ قبول کرے گی اسے بخش دیا جائے گا۔ پہلی عورت فوراً اپنا گناہ قبول کر لیتی ہے کہ ہاں میں نے کالا جادو کرنے کی کوشش کی تھی اور شیطان کی پوجا کرنے کی بھی، اور پھر دوسری عورت جو واقعی بے قصور تھی اس نے کہا کہ میں نے کوئی کالا جادو نہیں کیا، میں بس اس کے توڑ کی میڈیسن بناتی ہوں۔ اور پھر تیسری عورت جس کا چہرہ بہت خوفناک تھا، وہ اپنا کوئی بھی گناہ قبول نہیں کرتی لیکن فادر کو ایک بد دعا دے دیتی ہے۔ پھر تینوں کو اس پل سے پھانسی دے دی جاتی ہے۔ حالانکہ پہلی 2 عورتوں نے اپنی زندگی کی بھیک مانگی تھی، لیکن اس دور میں کالے جادو کی سزا صرف موت تھی۔ پھانسی دینے کے بعد ان تینوں کو سپاہی ایک ندی میں لٹکا دیتے ہیں اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن انہیں فادر روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ان کی ڈیڈ باڈیز کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے اور کالے جادو کے اثرات کو بھی ختم کرنا ہے، اس لیے انہیں سلیمن کی ایک کتاب سے ان ڈیڈ باڈیز پر کچھ الفاظ بولنے ہوں گے، ورنہ ان کا نتیجہ بہت برا نکل سکتا ہے۔ لیکن سپاہی ان کی باتوں پر ٹرسٹ نہیں کرتے اور فادر کی کوئی بھی بات نہیں سنتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن پھر جب آدھی رات ہوتی ہے تو فادر سلیمن کی کتاب ندی پر لے کر آتا ہے اور ایک ایک کر کے ان عورتوں کی ڈیڈ باڈیز کو باہر نکالتا ہے۔ پھر ان عورتوں کی ڈیڈ باڈیز پر کچھ الفاظ بولتا ہے جسے منتر کہا جاتا ہے۔ ان میں سے 2 عورتوں کی ڈیڈ باڈیز میں سے تو شیطان نکل جاتا ہے، لیکن تیسری عورت زندہ ہو جاتی ہے، لیکن اب وہ ایک خوفناک قسم کی وچ بن گئی ہوتی ہے اور اب فادر کو ہی مار کر پل سے لٹکا دیتی ہے۔ اور پھر کافی سالوں بعد 13ویں صدی دکھائی جاتی ہے اور اس دور میں جنگوں کا آغاز شروع ہو گیا تھا اور چرچ کی طرف سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جنگ کے لیے شرکت کرتے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو بہادر تھے وہ 2 سپاہی تھے جنہوں نے ہر جنگ میں ہی بہت بہادری کے ساتھ شرکت کی تھی۔ وہ دونوں آپس میں فرینڈز ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا کافی خیال رکھتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک کا نام فیلسن اور دوسرے کا نام بہمن ہوتا ہے۔ لوگوں نے چرچ میں شامل ہو کر بہت بہادری کا سامنا کیا اور وفاداری کا ثبوت دیا، اور پھر انہوں نے 1544 میں سمیریا پر حملہ کیا۔ ان لوگوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی اور انہوں نے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا، لیکن اس جنگ میں بہت جلد ان لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے خلاف لڑنے والے کوئی سپاہی نہیں ہیں بلکہ وہ عورتیں اور بچے تھے۔ لیکن یہ بات انہیں تب پتہ چلتی ہے جب بہمن کی تلوار ایک عورت کے پیٹ میں گھس جاتی ہے۔ پھر وہ دونوں آس پاس عورتوں اور بچوں کی ڈیڈ باڈیز دیکھ کر کافی اپسیٹ ہو جاتے ہیں اور اس بات کا قصوروار وہ اپنے لیڈر کو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان معصوموں کی جان لینے اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے، درہم کے نام پر ہم ان لوگوں پر ظلم نہیں کریں گے۔ یہ فیصلہ سنا کر وہ دونوں بغاوت پر اتر آتے ہیں اور اپنی قوموں کو وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اپنے ملک وہ واپس آ جاتے ہیں۔ انہوں نے چرچ کے آرڈر کو فالو نہیں کیا، اسی لیے وہ باغی بن گئے۔ انہیں چھپ کر رہنا پڑتا کیونکہ عیسائی مذہب عروج پر تھا اور ان کا قانون بھی بہت سخت تھا، جن میں بغاوت، دھوکہ اور کسی بات کو پورا نہ کرنے پر سزائے موت سنائی جاتی۔ وہ دونوں سٹیریا سے گزرتے ہیں، وہاں پر انہیں ایک جنگل میں گھر نظر آتا ہے جہاں پر وہ مدد کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ دیکھ کر وہ کافی حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ اس گھر میں رہنے والے ہسبینڈ وائف کسی بہت سخت بیماری کی لپیٹ میں آ کر مر چکے ہیں اور دونوں کی ڈیڈ باڈیز کافی سڑ چکی ہیں۔ سٹیریا کا ماحول انہیں کافی عجیب لگتا ہے کیونکہ وہاں کے لوگ کافی مایوس نظر آتے تھے اور ڈیڈ باڈیز کو دفناتے نہیں تھے بلکہ انہیں ایک جگہ پر جمع کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ رحم کی دعائیں مانگ رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی زخمی کر رہے تھے کیونکہ فیلسن اور بہمن ابھی یہاں پر آئے تھے، انہیں کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہاں پر کیا ہو چکا ہے۔ پھر وہاں کا ایک آدمی جو سپاہی تھا وہ انہیں بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک بہت خطرناک قسم کی بیماری پھیل چکی ہے جس میں لوگوں کا جسم گلنے سڑنے لگتا ہے اور یہ بیماری پچھلے 3 سالوں سے عروج پر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسی بیماری میں میری پوری فیملی بھی مر چکی ہے۔ وہ لوگ یہاں پر اپنی مدد کے لیے کچھ سامان اکٹھا کرنے آئے ہوتے ہیں لیکن ان کی تلوار کسی سپاہی کو نظر آ جاتی ہے اور وہ اسے پہچان لیتے ہیں۔ جب وہ اس جگہ کو چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے سپاہی ان کو پکڑ لیتے ہیں اور بادشاہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو چکا تھا۔ بادشاہ کو فیلسن اور بہمن کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ وہ دونوں بہادر سولجرز ہیں لیکن اب وہ بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ بادشاہ انہیں بتاتا ہے کہ بیماری جہنم سے آئی ہے اور اسے ایک عورت دنیا میں لے کر آئی ہے
اور اسے ہم نے قید کیا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کا طور صرف سالمن کی کتاب میں ہے، اور وہ کتاب زیورک میں ہے، اور اس وچ کو زیورک لے جانا ہوگا، تو وہاں کے لیڈرز اس بات کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، لیکن ہمارے سپاہی یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے سپاہیوں پر اس کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے۔ وہ آفر کرتا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو تو چرچ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن بہمن اس کو کرنے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ ابھی بھی اس کے دل میں آخری جنگ کا افسوس تھا۔ ان کا انکار سن کر بادشاہ کو غصہ آ جاتا ہے اور ان دونوں کو جیل میں قید کروا دیتا ہے۔ جیل میں وہ وچ بھی ہوتی ہے لیکن دیکھنے میں وہ وچ نہیں لگ رہی تھی۔ بہمن کو اس پر ترس تب آتا ہے جب آدھی رات کو وہ اپنے زخموں کی وجہ سے کانپ رہی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے۔ تب ہی بہمن اس پر ترس کھا کر بادشاہ کو اس بات کے لیے ہاں کر دیتا ہے کہ وہ لوگ اسے زیورک لے جائیں گے، اور یہاں سے زیورک تک جانے میں انہیں 6 سے 7 دن لگ جانے تھے۔ ان کے ساتھ جانے کے لیے ایک فادر اور ایک سپاہی بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس اس جگہ پر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، بس صرف ایک میپ ہوتا ہے۔ لیکن بہمن اس میپ پر بلیو نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک آدمی چاہیے جو پہلے وہاں جا چکا ہو۔ پھر ان کی ڈیمانڈ پر ایک سوداگر جو ان کی مدد کرتا ہے، وہ 9 سال پہلے وہاں جا چکا تھا اور اسے سارا راستہ پتا تھا۔ وہ 5 لوگ ہوتے ہیں اور وچ کو ایک جنگلے میں بند کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں کسی کو بھی وہ لڑکی ڈائن نہیں لگ رہی تھی سوائے فادر کے، جسے پتا تھا کہ لڑکی ایک ڈائن ہی ہے۔ سفر کے دوران وہیں پر ہی رہنے والا ایک لڑکا ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی وہاں پر جانا چاہتا تھا۔ وہ بہمن کو کہتا ہے کہ جب آپ کا مشن پورا ہو جائے تب مجھے بھی سپاہی بنائیے گا۔ وہ لوگ اسے وہاں پر لے جانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ پھر فیلسن اس کی تلوار بازی کا ایک ٹیسٹ لیتا ہے جس میں وہ کافی ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ بہمن بھی یہ دیکھ کر اسے ساتھ لے جانے پر راضی ہو جاتا ہے۔ رات کافی ہو چکی تھی اور وہ باری باری اس چڑیل پر پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ پہلے پہرے کی باری ایک ہارٹ کی ہوتی ہے۔ ایک ہارٹ فادر کو اپنی مری ہوئی بچی کی کہانی سناتا ہے جسے ڈائن بھی سن لیتی ہے اور وہ اسے اپنی بیٹی جیسی ہی لگتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ اسے آزاد کرنے جا رہا ہوتا ہے تو وہ سلاخوں سے اپنے ہاتھوں کو باہر نکال لیتی ہے اور ایک ہارٹ کو جکڑ لیتی ہے۔ اسے بچانے کے لیے فادر آگے بڑھتا ہے لیکن وہ ڈائن اس کو بھی زخمی کر دیتی ہے۔ اس کے گلے میں بگی کی چابی ہوتی ہے، وہ اسے نکال کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد فیلسن اور بہمن بھی اٹھ جاتے ہیں اور وہ ان کے پاس آتے ہیں، لیکن تب تک وہ چڑیل بھاگ چکی ہوتی ہے۔ اس جگہ کے قریب ایک گاؤں ہوتا ہے، وہ وہاں پر چھپ جاتی ہے اور جب سب اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے جاتے ہیں لیکن وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں آتی کیونکہ وہ بار بار غائب ہو رہی تھی۔ پھر ایک ہارٹ کو اپنی مری ہوئی بچی نظر آتی ہے۔ وہ لڑکی کافی بری حالت میں ہوتی ہے، وہ اسے مدد کے لیے بلا رہی ہوتی ہے۔ وہ اس کی بیٹی نہیں ہوتی بلکہ وہ ڈائن اسے ویژنز دکھا رہی ہوتی ہے، لیکن ایک ہارٹ کو یہ سب سچ لگ رہا ہوتا ہے۔ وہ نوازوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے لیکن وہاں پر وہ لڑکا تلوار لے کر کھڑا ہوتا ہے جو ان کے ساتھ آیا تھا، لیکن ایک ہارٹ کو وہ نظر نہیں آتا اور وہ تلوار اس کے پیٹ میں گھس جاتی ہے، جس پر کائی کافی حیران ہو جاتا ہے کہ ایک ہارٹ کیوں نہیں رکا کیونکہ وہ چڑیل اسے جھوٹے ویژنز دکھا رہی ہوتی ہے۔ ایک ہارٹ تو اسے بچانے کے لیے کھولنے جا رہا تھا لیکن وہ ایک ہارٹ کو ہی مار دیتی ہے۔ اس کے مرنے کے بعد وہ دوبارہ اس لڑکی کو قید کر لیتے ہیں جو کہ ان سے کافی منتیں کرتی ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے اور اسے دوبارہ جنگلے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر فادر ان سب کو سمجھاتا ہے کہ وہ کوئی بھی اپنے دل کی بات شیئر نہ کریں کیونکہ وہ ڈائن اسے ہمارے خلاف بھی یوز کر سکتی ہے اور پھر ہمیں عجیب چیزیں بھی دکھا سکتی ہے اور ہمیں آپس میں لڑوا بھی سکتی ہے۔ سفر کے دوران ان 2 پہاڑوں کے بیچ ایک کھائی آ جاتی ہے لیکن اس کے اوپر سے بنا ہوا جو راستہ تھا وہ رسیوں کا بنا ہوا ایک پرانا پل تھا جو کہ کافی کمزور تھا۔ ان لوگوں کے پاس گھوڑے، پیچھے سلاخوں والی ایک بہت ہی بھاری سواری ہوتی ہے جس میں وہ ڈائن قید ہوتی ہے، لیکن اپنے سامان کے ساتھ اس جگہ کو پار کرنا کافی مشکل تھا۔ وہ باری باری کر کے پل کو پار کرنے لگتے ہیں اور سب سے آخر میں سواری کو لے جایا جاتا ہے اور ان سب کو یہ سب کرتے ہوئے کافی مشکل پیش آتی ہے اور وہ پل بھی ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ ایک گھنے جنگل میں داخل ہوتے ہیں۔ اس جنگل کو خطرناک جنگل سمجھا جاتا تھا کیونکہ جو بھی وہاں پر آیا وہاں سے بچ کر نہیں گیا اور یہاں پر بہت فوگ تھی اور وہ اپنی رات گزارنے کے لیے اسی جنگل میں رک جاتے ہیں، لیکن انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اور سوداگر کو ساری رات نیند نہیں آئی کیونکہ وہ جیسے ہی سونے کے لیے آنکھ بند کرتا تھا تو اسے ڈراونے خواب نظر آنا شروع ہو جاتے تھے۔
اور یہ سب کچھ وہ ڈائن ہی کر رہی تھی، اور جب سوداگر سے وہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی، وہ اپنی تیر کا مان لیتا ہے اور اس ڈائن کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، جس پر بہمن اس کو منع کر دیتا ہے۔ جنگل میں جگہ جگہ بھٹکنے کے بعد جب کافی دن تک انہیں کوئی راستہ نہیں ملتا تو بہمن کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ غصے میں آ کر اس ڈائن کو مارنے کا فیصلہ کرتا ہے، جس پر فادر اسے روک لیتا ہے۔ پھر فیلسن بہمن کو بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی منزل پہاڑ کی بلندی پر مل چکی ہے اور وہ زیورک وہیں پر ہے۔ اوپر پہنچ کر وہ لوگ دروازے پر کافی نوک کرتے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں سنتا۔ پھر جب کافی ویٹ کر کے بھی دروازہ نہیں کھولتا تو کائی دروازے کو پار کر کے دروازہ کھول دیتا ہے اور اس جگہ پر بہت سناٹا ہوتا ہے، اور پھر وہ چرچ کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں کا منظر بہت ہی خوفناک ہوتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر فادر بہت روتا ہے کیونکہ وہ سبھی اب تک اس بیماری کا شکار ہو چکے تھے اور سبھی اس بیماری میں مر جاتے ہیں، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ ایسے جگہ پر شیطان کا اثر کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ سب لوگ ایک ہی حالت میں مر جاتے ہیں۔ وہ ایک کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں، تب فادر ان سب کے سامنے اس بات کو ایکسپوز کر رہا تھا کہ وہ لوگ سلیمان کی کتاب کی کاپی بنا رہے تھے، اور اصل کتاب تو صرف ایک ہے جو ہمارے پاس ہے، اور اس میں اس بیماری اور شیطان کے اثر کو ختم کرنے کے کئی منتر تھے۔ ان لوگوں کو یہاں پر آنے سے کئی امیدیں ہوتی ہیں، جس پر بہمن کہتا ہے کہ یہی ہمارے پاس لاسٹ ہوپ ہے، اور کہتا ہے کہ جو لوگ مر گئے ہیں بڑے بدقسمت تھے، لیکن اب تم ہی ہو جو ہمیں اس مصیبت سے نکال سکتے ہو۔ پادری اس کتاب کو کھولتا ہے اور منتر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس ڈائن پر اس منتر کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور ڈائن کی آواز مردوں جیسی ہو جاتی ہے اور وہ بہمن کی ساری برائیوں کو وہاں پر ایکسپوز کر دیتی ہے۔ اس ڈائن کے اندر ایک شیطانی روح ہوتی ہے اور وہیں پر سارے راز فاش ہو جاتے ہیں، اور فادر فوراً سمجھ جاتا ہے کہ کوئی ڈائن نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کسی شیطانی روح کا قبضہ ہے جو جہنم سے آیا ہے، اور اسی نے وہ بیماری پھیلائی ہے، اور وہ جہنم سے نکل کر وہ اس دنیا میں آنا چاہتا ہے۔ فادر کا گیس بالکل ٹھیک ہوتا ہے اور وہ ڈیمن کے منتر بولنا شروع کرتا ہے، جس سے فوراً ڈیمن پر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ڈیمن کا اصلی شیطانی روپ سب کے سامنے ریویل ہو جاتا ہے، بہت خوفناک شکل والا۔ وہ ان سلاخوں کو پگھلا کر وہاں سے باہر نکل جاتا ہے، لیکن کائی منتر پڑھنا نہیں چھوڑتا۔ منتر کے کمپلیٹ ہوتے ہی ڈیمن کے اندر آگ کی چنگاری پیدا ہوتی ہے، اور وہ بڑھتے بڑھتے آگ پھیل جاتی ہے اور وہ اسے دوبارہ جہنم میں لے جاتی ہے، اور وہ اس کے جسم میں سے بھی چلا جاتا ہے، اور بہمن کی اس قربانی سے کئی لوگوں کی جانیں بچ جاتی ہیں اور بہمن کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں کہ اس کی دعا بھی قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ کائی ان تینوں کو دفنا کر لڑکی کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے اور وہ خطرناک بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، اور یہیں پر مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔